قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں کہ میں اپنے کاموں پر تم سے کوئی بھی اجرت نہیں مانگتا، اگر مجھے کچھ دینا ہے تو میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہ آیت کریمہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے اس وقت نازل ہوئی۔ صحابہ اکرام نے اور خاص طور سے انصار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو بڑے بے قرار اور بے تاب ہو گئے۔ محسوس کیا ان لوگوں نے کہ کائنات کے امام کے پاس اخراجات تو بہت زیادہ ہیں لیکن آمد کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گھر کا اور دیگر معاملات کے خرچ زیادہ ہیں اور پیسے کے نام پر کوئی بھی چیز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے باہم مشورہ کیا اور ایک دوسرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات یاد دلائی۔ آپس میں گفتگو ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی چاہیے، اگر وہ نہ ہوتے تو آج بھی ہم کفر و شرک کے دلدل میں دبے ہوتے۔ کسی صحابی نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی چاہیے، انہی کی وجہ سے ہمیں دین ملا، انہی کی وجہ سے ایمان و اسلام ملا، انہی کی وجہ سے قرآن ملا، اور وہ نہ ہوتے تو ہم گمراہ اور گمراہ گروں کے دامن میں ہی بیٹھے ہوتے۔ غرض یہ کہ اس طرح سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کو وہ صحابہ کرام یاد کیے اور پھر ایک پونجی لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، آپ کے حالات ہم لوگوں سے دیکھے نہیں جاتے، آپ ہم لوگوں کی جانب سے اس حقیر سے نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب اس نذرانے کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تبلیغ دین پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں دین متین کی خدمت کو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوں، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا جو پیغام اللہ کو پہنچانا تھا اس کے پیغام کو میں نے تم تک بغیر کسی اجرت کے پہنچایا۔ اگر تمہیں کچھ اجرت دینی ہی ہے تو مجھے مالی اجرت نہیں چاہیے، صرف اتنی اجرت دے دو کہ میرے بعد میرے گھر والوں سے، میرے قرابت داروں سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ ایسے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں اپنے کام پر کچھ اجرت نہیں لیتا، اگر کچھ دینا ہی ہے تو میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کا سلوک دینا، ان سے پیار اور وفا کا معاملہ طے کرنا اور ان کے ساتھ بے پناہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔